بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کلاس کے اندر تمام بھائیوں، میرے عزیز دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ اب ہم اس کلاس کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ استعاذہ و بسم اللہ کا بیان ہم لوگ اس میں اندر گفتگو کریں گے۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے یہ بھی معلوم ہوگا، اور بسم اللہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوگا۔ یہ کلاس اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نمبر 4 کلاس بھی دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کلاس کے اندر کس پر گفتگو ہوئی تھی اور کس کلاس کے اندر آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ سب میں پہلے نمبر 4 کلاس کو دیکھیے۔ اگر آپ نمبر 4 کلاس دیکھے ہیں تو آپ اس کلاس کو دیکھیے۔ اس کلاس کے اندر ہم سب میں پہلے، اگر آپ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں، یہ کلاس آپ نئے دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ آگے جو بھی کلاسیں آئیں گی آپ تک انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد پہنچیں گے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے سبق کی طرف۔ آج کا سبق تھا ہمارا استعاذہ و بسم اللہ کا بیان۔ استعاذہ کس کو کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، سب میں پہلے ہم جانیں گے۔ استعاذہ کے معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یعنی جب بھی آپ قرآن شریف تلاوت شروع کرو، قرآن کو پڑھنا شروع کرو تو آپ کو یہاں پر استعاذہ کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر درمیانی صورت ہے، ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کھول رہے ہیں، درمیان کے اندر کھول کر پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں پر لازم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی ساتھی آ گیا اور ہم اس سے بات چیت میں لگ گئے، جب بھی بات چیت اس کی ختم ہو جائے تو فوراً ضرورت کے حساب سے بات ہونی چاہیے، تو فوراً ہم لوگ قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھنا یہ چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ہاں، استعاذہ اور بھی الفاظ سے کیے جا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اب ہم ان کلمات کون سے ہیں، دوسرے الفاظ سے کیسے استعاذہ کیا جا سکتا ہے، کیا استعاذہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہاں، نمبر 2 ایسے اس طرح بھی استعاذہ کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ طریقہ کون سا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ 3 طریقے ہوئے، ایک ہوا استعاذہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور ہم جب بھی قرآن کو سنتے ہیں اور جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں بڑے بڑے قراء کرام، تو سب میں پہلے ہم یہی کلمے کو سنے ہیں، اسی کلمات کو ہم سنے ہوئے۔ اب جو ہم پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ ہم شاید نئے انداز میں سن رہے ہوں گے، بلکہ اسی طرح کتابوں میں لکھا گیا ہے قواعد کے، ایسا بھی آپ استعاذہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، کر سکتے ہیں، مگر بہتر جو طریقہ ہے وہ طریقہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ استعاذہ کے معنی کیا ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ کی طرف، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ استعاذہ کے معنی آتے ہیں، ہم پہلے اوپر پڑھ چکے، اب ہم پڑھیں گے بسم اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ اس کو کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ،
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن شریف کی جتنی بھی سورتیں ہیں ان سورتوں سے پہلے قرآن شریف کے اندر لکھا گیا ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے. ہاں، سورہ برات کے علاوہ سورہ برات جو 10ویں پارے کے اندر لکھا گیا ہے، سورہ برات نازل ہوئی ہے، یہ سورہ برات کے علاوہ جتنے بھی سورتیں قرآن میں موجود ہیں ان تمام قرآن شریف کی سورتوں پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا لازم. کتابوں میں لکھا گیا ہے، بڑے بڑے قرآن کرام اس بات کو لکھے ہوئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو قرآن شریف ہمارا ادھورا رہ جائے گا. ہاں، جتنے آیتیں ہیں یعنی جتنے مرتبہ لکھا گیا ہے 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے. 114 سورتیں ہیں، اس کے اندر سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے تو 113 مرتبہ ہوا. اگر ہم اس کو پڑھیں گے 113 مرتبہ تو ہی ہمارا قرآن مکمل ہوگا. اگر ہم بسم اللہ کو چھوڑ کر ایسے ہی بس سورتیں پڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارا قرآن ادھورا ہوگا. کتابوں میں لکھا ہے کہ تراویح کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ کو چھوڑ کر تو یہاں پر بھی لکھا گیا کہ بسم اللہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ بسم اللہ پڑھ کر نماز کو پڑھنا چاہیے. تو ہمیں یہ بات واضح ہو گیا، یہ ہمیں معلوم پڑا کہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے اور اسے پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کا حصہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں معلوم ہوا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معلوم ہوا. استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ لوگوں کو یہ بیان آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. استعاذہ و بسم اللہ کا بیان آپ لوگوں کو بہت ہی خاص طور پر سمجھ آیا ہوگا. تو اسی طرح کے قرآن سے معلومات جو بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی کلاسز میں آتے رہیں گے. آگے بہت سارے سبق ہیں، مخارج کا بیان ہے، حرف کو کیسے ادا کرنا چاہیے، ایک ایک حرف کو کس طرح پڑھنا چاہیے. آگے اسی طرح کے ویڈیو آتے رہیں گے. آپ لوگوں سے امید ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا، کیونکہ جو بھی آگے کلاسیں آئیں گی فوراً آپ تک پہنچیں گے. اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں. جو بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر بیٹھے بیٹھے قرآن کو سیکھنے کے شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. چلو آگے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.